بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو خواب میں آ کر یہ بشارت خبری سناتے ہیں کہ اللہ کا محبوب اور میرا محبوب وہ آنے والا ہے کہ سیکون لہو شان، کہ اس کی عنقریب اتنی شان اور عظمت ہوگی، وہ مقام اور درجہ عطا کر دیا جائے گا فی الاولیاء، اولیاء کے اندر، عام انسانوں کے اندر نہیں، فی الاولیاء۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ولایت کے اندر مقام اور درجہ رکھتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر بھی کر دیا کہ کونوا مع الصادقین، تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی سنگت اختیار کر لو، اگر تو وہ سامنے موجود ہوں جسمانی اعتبار سے تو ان کا ساتھ، مصاحبت، ان کی صحبت اختیار کر لو، اور اگر وہ گزر چکے ہوں، جا چکے ہوں، ان کا زمانہ پہلے ہو تو ان کے نظریات، ان کی سوچ کے مطابق اپنی سوچ کو ہم مانگ کر لو، ان جیسی سوچ اور فکر اختیار کر لو۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی آمد کی بشارت دی ہو اور ساتھ فرمایا ہو سیکون لہ شان فی الاولیاء، کہ ان قریب اولیاء میں اس کی یہ شان ہوگی، ایسی عظمت ہوگی کا شانی فی الانبیاء، جیسے میری شان انبیاء کے درمیان ہے، یعنی جو درجہ اور مقام امام الانبیاء کو انبیاء کے اندر ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کے اندر وہ درجہ مقام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی، یعنی دو نسبتیں ہیں، ایک والدہ کی طرف سے، ایک والد کی طرف سے، ایک طرف سے حسنی ہے اور ایک طرف سے حسینی ہے، یعنی سلسلہ نسب ایک طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور ایک طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا درجہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ مادر ذات یعنی پیدائشی طور پر ہی ولی تھے، اللہ کا منتخب، اللہ رب العزت نے پیدائشی طور پر ہی ولی کے مقام کے اوپر، ولایت کے درجے اور مقام پر، غوثیت کے مقام پر اللہ پاک نے فیض کیا ہوا تھا، اور اس کی بے شمار جو روایات ہیں، بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یقیناً جب آپ پیدا ہوئے اور رمضان المبارک کے اندر دن ہوتا، جو روزے کا وقت ہوتا، اس وقت آپ دودھ نہ پیتے، جب افطار کا وقت ہو جاتا تو افطار سے سحری کے درمیان یعنی دن کے وقت آپ روزے کے اوقات کے اندر دودھ نہ نوش فرماتے، دودھ نہ پیتے، یہاں تک کہ یہ بھی روایات میں کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جب ایک دن یہ رمضان کی ابتدا کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہو گئی، ابر آلود ہو گیا آسمان، فضا مطلع، کہ نظر نہیں آ رہا تھا چاند، ڈاؤٹ فل تھے لوگ کہ روز رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا، تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے جا کر تصدیق کی کہ آج شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ ابھی بچے ہیں، کیا انہوں نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا آج دودھ نہیں پیا۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اسی دن سے رمضان شروع ہو گیا تھا۔
یعنی اللہ رب العزت نے. اور جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے تھے ایسی روایتیں ملتی ہیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ جب جا رہے ہوتے تھے یوں تو اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے, آپ نے وہ روایات سنی ہیں کہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں, ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. جو اللہ کے رستے کے اندر دین کے رستے کے اوپر نکلتا ہے طلب دین کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے, اس کا درجہ اور مقام یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, کہ جو شخص علم کے رستے کے اوپر علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ اس وقت تک فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے کے اوپر ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہیں آتا. اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ سہل اللہ طریقا الی الجنہ, اللہ رب العزت اسے جنت کے رستے کے اوپر چلا دیتا ہے. جو عام شخص دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, اور جب اللہ کا ولی ہو, جو پیدائشی ولی ہو, تو جب آپ جاتے نکلتے تو فرشتے آپ کو اپنی حفاظت میں لے کر جاتے, اور جب وہاں پر آپ کے جگہ جہاں بیٹھنا ہوتا پڑھنے کے لیے تو وہاں پر جو بچے دیگر بیٹھے ہوتے ان کو پیچھے کیا جاتا اور آپ کی مخصوص نشست بنائی جاتی, اور پھر پورے پروٹوکول کے ساتھ فرشتے وہاں پر آپ کو بٹھاتے اور جاتے ہوئے بھی حفاظت کرتے, واپس آتے ہوئے بھی حفاظت کرتے. یعنی اللہ رب العزت نے بڑے درجے مقامات, آپ نے پہلے کئی مرتبہ یہ چیزیں سنی ہوگی, لیکن جو آج کی مناسبت سے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے اوپر, ان کی سوچ اور نظریات جو ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. آج ہم جسمانی اعتبار سے ان کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے, لیکن روحانی اعتبار سے کیسے صحبت, کیسے ہم نشیں ہو سکتے ہیں, کیسے ہم سنگت اختیار کر سکتے ہیں, وہ ان کی سوچ, ان کی تعلیم, ان کے نظریے کو اپنے اوپر طاری کر کے, ان کی تعلیمات کو, ان کی سیرت کو اپنا کر ہم ان سے موافقت اختیار کر سکتے ہیں, ہم ان سے روحانی نسبت اور تعلق اختیار کر سکتے ہیں. ان کی تعلیمات کیا تھیں, ان کا درس کیا تھا, قربان جائیں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ اثر آفرینی عطا فرمائی ہوئی تھی. کہا جاتا ہے کہ آپ کے مجمع میں جہاں آپ واعظ کیا کرتے تھے, پہلے آپ واعظ نہیں کرتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب ہدایات دی گئیں کہ آپ واعظ کیا کریں, کہا کہ میری تو یہ عادت نہیں ہے, مجھ کے اندر, میرے بولنے کے اندر تاثیر وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا, اور ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ ڈالا. پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روحانی طور پر خواب میں تشریف لائے, اور انہوں نے بھی یہ نصیحت کی, پھر یہی کہا تو انہوں نے 6 دفعہ اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا. جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو نہیں بڑھ سکتا, نہیں بھی پتا تھا. جب یہ تاثیر پیدا ہوئی تو مجمع 70,000 افراد کا موجود ہوتا, اور ایسے موجود ہوتا کہ ہم تنگوش ہوتے, اور آپ
جب واز فرماتے کہا جاتا ہے کہ کئی جنازے خوف خدا کی وجہ سے، آپ کے اس بیان کی وجہ سے جب رکت طاری ہو جاتی تو کئی جنازے ان کے مجمع سے اٹھتے، خوف خدا طاری ہو جاتا، اللہ کا خوف آ جاتا، ہیبت طاری ہو جاتی، ان کے واز کی اتنی اثر آفرینی ہوتی کہ جنات بھی ان کے مجمع کے اندر واز سننے کے لیے آتے۔ اور روایات میں ہے کہ بہت سے جن وہ بھی آپ کے واز سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے ہم اثر جو اس چیز کے ماہر تھے، ان کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جب وہ کلام پڑھا جاتا ہے جو اس کا مخصوص ہوتا ہے تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کو حاضر ہونے کے لیے کلام پڑھا، لیکن وہ تاخیر سے آئے۔ جنات بڑے حیران ہوئے، وہ پریشان ہوئے کہ انہیں تو فوراً حاضر ہونا چاہیے تھا۔ جب وہ تاخیر سے آئے تو ان سے پوچھا کہ تم اتنی تاخیر سے، جنات کو، کہ تم تاخیر سے کیوں پہنچے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے واز میں شریک تھے، ہم ان کے واز میں شریک تھے اور ہم نہیں آ سکتے تھے، اور آپ بھی جب کوئی ایسی صورت ہو تو آپ اس دوران ہمیں نہ بلایا کریں، وگرنہ ہم تاخیر سے پہنچا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سارے ہمارے جو بھائی ہیں، جنات بھائی ہیں، وہ ان کی وجہ سے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جس طرح سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات بھی حاضری دیا کرتے تھے اور آپ ان کو بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ سورہ جن قرآن کے اندر موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ تو ایسے ہی ان کے واز کی اتنی اثر آفرینی تھی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان کی تعلیمات کی طرف آنا ہے۔ تعلیمات کیا ہیں؟ تعلیمات تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ 3 قسم کا تقویٰ ہے۔ ایک ہے عوام الناس کا تقویٰ، اور وہ کیا ہے کہ شرک سے بچنا، محرمات سے بچنا۔ یہ عام تقویٰ ہے کہ جو شرک سے انسان کو محفوظ کرتا ہے۔ عوام الناس کیا ہے کہ وہ مشرک نہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک خاص لوگوں کا تقویٰ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر اس گناہ سے بچنا کہ جس کا شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ ہر اس کام سے محفوظ رکھنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی جو تعبیر، اس کی تفسیر ہمیں ملتی ہے کہ جب کعب احبار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ تقویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کیا کبھی آپ جنگل میں سے گزرے ہیں؟ کہا کئی دفعہ گزر ہوا۔ کہا کس طرح سے گزرتے ہیں؟ کہا کپڑے سمیٹ کر گزرتے ہیں، کہ جنگل میں سے، جھاڑیوں میں سے کوئی کانٹا ہمارے دامن پر نہ چبھ جائے، ہمارا لباس الجھ نہ جائے۔ ہم جنگل میں اپنے آپ کو بچا کر گزرتے ہیں، کانٹوں سے، جھاڑیوں سے، ان کے نقصان سے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ دنیا سے اس طرح سے آدمی گزر جائے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، یہ تقویٰ ہے۔ اور ایک خاص لوگوں کا تقویٰ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے جو خفیہ طور پر دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نفس جو شریر ہے، شرارتیں کرتا ہے، آدمی کو اکساتا رہتا ہے، جو نفس امارہ کی صورت میں برائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی ریاکاری کرواتا ہے، کبھی خود پسندی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر اور غرور پیدا کر لینا، اس قسم کی بیماریاں، کبھی حسد کا جذبہ پروان چڑھا لیتا ہے۔ تو ایسے ریاکاری والے عمل، جس سے ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، جس سے تکبر دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، فخر اور غرور آدمی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے،
حسد کرتا ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو احساس ہے کہ ان الحسد، حضور نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، کہ یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ایسی تمام بیماریوں سے جو نفس جس کا شکار ہو جاتا ہے ان سے بچنا یہ اخص الخاص کا تقویٰ ہے۔ پھر آپ نے انسانیت کی خدمت کا جو ہے نا وہ بیان کیا، تعلیم دی ہے۔ فرمایا ہے افسوس ہے تم پر کہ تم خود سیر ہو کر کھاتے ہو، تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا پڑا ہوتا ہے۔ تم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھاتے ہو، تمہارا پڑوسی ساتھ بھوکا ہوتا ہے، اور پھر تم دعویٰ اپنے مومن ہونے کا کرتے ہو۔ انتہائی قابل غور بات ہے کہ جو دوسروں کا احساس نہ کرنا، انسانیت کے بارے میں نہ سوچنا، صرف اپنے آپ کو ہی سامنے رکھنا، اپنا ہی آپ رکھنا، بلکہ دوسروں کا احساس کیا کرنا، دوسروں کے حق کو سلب کر لینا، اسے ہم ایک عام روٹین سمجھتے ہیں اور اس کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آج ہم کسی کو نقصان پہنچا لیں گے، لیکن کل کیا ہوگا کہ جیسے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ مفلس کون ہے؟ عرض کی کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، درہم نہ ہو، مال و اسباب نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر نماز، روزہ، حج، مختلف عبادتیں کر کے بارگاہ الہی میں پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق سلب کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال قبضے میں کر لیا ہوگا، کسی کو اذیت دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بے آبرو کیا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو نیکیاں ہیں ان لوگوں میں دے دی جائیں گی کہ جو حق طلب کرنے کے لیے آئے ہوں گے، جن کا اس دنیا کے اندر حق مارا ہوگا، ایک ایک نیکی بانٹ دی جائے گی، دے دی جائے گی۔ اگر حقدار باقی ہوئے، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، نمازیں بھی ختم ہو گئیں، روزے بھی ختم ہو گئے، حج کیے تھے، عمرے کیے تھے، سخاوتیں کی تھیں وہ بھی ختم ہو گئیں، لیکن حقداروں کے حقوق ابھی باقی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے گناہ لے کر اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح الی النار، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اصل مفلس وہ ہے۔ ہم لوگوں کے حقوق کا کوئی خیال ہی نہیں کرتے، ہم کوئی پاس ہی نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اپنا آپ ہی سمجھتے ہیں ارے یہ دنیا تو گزر جائے گی، اچھی ہو یا بری ہو، کچھ کمی کے ساتھ، کچھ بیشی کے ساتھ، کوئی 2 روٹیاں کھا کے سو جاتا ہے، کوئی کسی کو 1 میسر آتی ہے، وہ بھی گزر جاتی ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے کہ جس کے دسترخوان کے اوپر 7 10 ڈشیں ہوتی ہیں، اور اس کی بھی گزر جاتی ہے جس کو 2 روٹیاں میسر آتی ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ صرف اور صرف اس دنیا کو گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، اپنے آپ کو سچے لوگوں کی سنگت کے اندر لے آؤ، دنیا بھی تمہاری ہوگی، عقبہ بھی تمہاری ہوگی، یہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیا، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات یہی ہیں کہ دوسروں کا احساس بھی پیدا کیا جائے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر اجاگر کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا